فرینڈ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ لوگوں کے لیے بہار بورڈ کلاس 12 کا اردو کا پہلا چیپٹر لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تو میں آج لیکھک پریچے یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ فرینڈ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انت تک ضرور دیکھیے گا۔ تو شروع کرتا ہوں میں آج کی کلاس کو بنا دیری کیے ہوئے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد مرزا افضل بیگ بدخشاں سے ترک وطن کر کے شاہ عالم ثانی کے زمانے میں ہندوستان آئے اور فوج میں ملازم ہوئے۔ یعنی کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد یعنی خاندان، ان کے جو پردادا ہے مرزا افضل بیگ بدخشاں، کہاں سے؟ تو بدخشاں سے ترک وطن کر کے یعنی بدخشاں سے ترک وطن کر کے شاہ عالم ثانی کے زمانے میں ہندوستان آئے اور ترک وطن کر کے یعنی جہاں تھے وہاں اس استھان کو، اس جگہ کو چھوڑ کر کے آئے، شاہ عالم ثانی کے زمانے میں ہندوستان آئے اور فوج میں ملازم ہوئے۔ فرحت کے دادا مرزا عبداللہ بیگ کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، ان کی جو مالی حالت ہے اچھی نہیں تھی۔ آپ سے یہ پوچھا جائے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے دادا کا نام کیا ہے، تو مرزا عبداللہ بیگ، آپ کو یاد رکھنا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ 1857 کے انقلاب سے یہ خاندان بھی متاثر ہوا اور دہلی سے ہجرت کر کے حیدرآباد دکن چلا گیا۔ یعنی کہ 1857 کے جو کرانتی ہوا تو یہ خاندان کیا ہوا، وہاں سے متاثر ہو کر دہلی سے ہجرت کر کے حیدرآباد چلا گیا۔ تذکرہ نویسوں کے مطابق مرزا فرحت اللہ بیگ ستمبر 1883 میں پیدا ہوئے، لیکن خود ان کے بیان کے مطابق وہ اگست 1885 میں تولد ہوئے، یعنی کہ تولد ہوئے تھے اور یہی درست ہے۔ یعنی تذکرہ نویسوں کے مطابق، الگ الگ مصنفین کے مطابق جو ہے مرزا فرحت اللہ بیگ 1883 میں پیدا ہوئے۔ آپ سے پوچھا جائے گا تذکرہ نویسوں کے مطابق مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی، تو 1883، لیکن خود ان کے بیان کے مطابق یہاں اس طرح پوچھا جائے گا کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی، تو آپ کو لگانا 1885۔ اب آگے، جائے پیدائش محلہ چوری والان دہلی، استھان کا نام آپ سے پوچھا تو محلہ چوری والان دہلی۔ ان کے والد کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ تھا، ان کے والد کا نام یعنی ان کے ابا کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ تھا، یہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ فرحت صرف 10 روز کے تھے تو ان کے والدہ مشرف جہاں بیگم کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ 10 ہی روز کے تھے کہ ان کی اماں کا انتقال ہو گیا۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کتنے دن کے تھے کہ ان کے والدہ، ان کی امی کا انتقال ہو گیا، تو 10 روز آپ کو بتانا ہے۔ ان کی لاولد اور بیوہ پھوپھی حسن جہاں بیگم نے انہیں اپنی اولاد کی طرح پالا، تو وہ کس کے پاس پھر رہنے لگا، تو اپنے لاولد یعنی بیوہ پھوپھی حسن جہاں بیگم۔ آپ سے پوچھا جائے گا ان کے پھوپھی کا نام، تو حسن جہاں بیگم آپ کو بتانا ہے، حسن جہاں بیگم۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کی مسجد میں ایک بزرگ سید ولی اللہ رہتے تھے، انہوں نے ہی ان کی بسم اللہ کرائی۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ بسم اللہ کس نے کرائی، تو بزرگ سید ولی اللہ۔ مولوی قمر الدین سے کلام پاک پڑھا، یہی پوچھا جائے گا کس کے پاس وہ کلام پاک پڑھا، تو مولوی قمر الدین کے پاس۔ پھر جو ہے گورنمنٹ ہائی اسکول کشمیری دروازہ دہلی سے انٹرانس کا امتحان پاس کیا، اور انٹرانس کا امتحان کہاں سے پاس کیا، گورنمنٹ ہائی اسکول کشمیری دروازہ سے پاس کیا۔ پھر کیا ہوا کہ 1901 میں ہندو کالج میں داخلہ لیا، یہاں سے 1903 میں انٹرمیڈیٹ کی سند حاصل کی۔ آپ سے پوچھا جائے گا انٹرمیڈیٹ کی سند حاصل کب کی، تو 1903 کو حاصل کی۔ سینٹ اسٹیفنز کالج سے بی اے کیا، بی اے کہاں کیا، تو سینٹ اسٹیفنز کالج سے بی اے کیا۔ انہوں نے اسی کالج میں ایم اے میں بھی داخلہ لیا، لیکن معاشی حالت کمزور ہونے کے سبب تعلیم مکمل نہیں کر سکے۔ گھر کی جو حالت جو ہے کمزور ہونے کے وجہ سے وہ تعلیم ایم اے کا پورا نہیں کر پایا۔ اپنی تعلیمی زندگی کے دوران انہیں کھیلوں سے بہت دلچسپی رہی، پڑھائی کے دوران جب پڑھتے تھے تو وہ کھیل سے بہت اس کا دلچسپی رہا۔ کرکٹ
ٹینس، بلیڈ، چوسر اور شطرنج وغیرہ سبھی کچھ کھیلتے تھے. ہیں فرحت اللہ بیگ تلاش معاش کے سلسلے میں حیدرآباد آئے اور وہاں کے ایک اسکول میں انگریزی کے معلم بنائے گئے. جو فرحت اللہ بیگ تلاش معاش کے سلسلے میں یعنی روزگار کے سلسلے میں حیدرآباد آئے اور وہاں جا کر کے انگریزی کے معلم بنائے اس کو. 1908 میں ہائی کورٹ میں مترجم مقرر ہوئے. 1908 میں ہائی اسکول کے مترجم مقرر ہوئے تھے. وہ کب ہوا تھا آپ سے پوچھا جائے گا. تو 1908 میں. اور 1910 میں جوڈیشل امتحان پاس کیا اور اس میدان میں مختلف عہدوں پر ترقی کرتے ہوئے 1939 میں ہائی کورٹ کے انسپیکٹنگ افسر بنے اور 1942 میں اس عہدے سے سبکدوش ہوئے. یعنی 1910 دیکھیے 1908 میں ہائی کورٹ کے مترجم مقرر ہوئے اور 1910 میں جوڈیشل امتحان پاس کیا اور اس میدان میں مختلف عہدوں پر ترقی کرتے ہوئے 1939 میں ہائی کورٹ کے انسپیکٹنگ افسر بنے اور 1942 میں اس عہدے سے سبکدوش ہوئے. آپ سے پوچھا جائے گا کہ وہ سبکدوش کب ہوئے. تو 1942 کو آپ کو یاد رکھنا ہے. پھر جو ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کی شادی اگست 1908 میں ان کے چچا ساجد بیگ کی لڑکی نسیمہ سلطانہ سے ہوئی. آپ سے پوچھا جائے گا کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی شادی کب ہوئی. تو اگست 1908 کو بتانا ہے. اب یہاں سے یہ بھی پوچھا جائے گا پہلے شادی کس سے ہوئی. تو نسیمہ سلطانہ سے. اب یہ بھی پوچھا جائے گا کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے چاچا کا نام کیا ہے. تو ساجد بیگ. یہاں یہ بھی یاد رکھنا ہے. ہاں ان کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح پہلی بیوی کی بہن حمیدہ سلطانہ سے ہوا. یعنی کہ نسیمہ سلطانہ انتقال کر گئی. اس کے بعد جو ہے نسیمہ سلطانہ کی دوسری بہن نسیمہ سلطانہ کی بہن حمیدہ سلطانہ سے مرزا فرحت اللہ بیگ نے شادی کی. فرحت اللہ یہاں سے ایک کوشچن بنے گا کہ نسیمہ سلطانہ حمیدہ سلطانہ کے کون تھے. تو آپ بہن بولنا ہے. فرحت اللہ بیگ کا انتقال 27 اپریل 1947 کو بعارض قلب ہوا اور ٹھکی جیل کے قریبی قبرستان سرائے الہی چمن میں سپرد خاک ہوئے. اب یہاں مرزا فرحت اللہ بیگ کا انتقال آپ سے پوچھا گیا. تو آپ کو جب ہمارا دیش جو ہم لوگوں کا دیش جو آزاد ہوا تھا 1947 کو, تو یہاں سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں 1947 کو ہی وہ اس کا انتقال کر گیا. لیکن جو 27 اپریل آپ کو یاد رکھنا ہے, بس اتنا ہی. اور کہاں جو ہے سپرد خاک ہوئے. تو سرائے الہی چمن, سرائے جو ٹھکی جیل کے قریب قبرستان ہے سرائے الہی چمن میں. مرزا صاحب نے مضامین لکھے, ادیبوں کے حالات قلم بند کیے, شاعری بھی کی. لیکن ان کی شہرت کا اصل دار و مدار ان کے بے مثال خاکے ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی پر منحصر ہے. بس آپ کو یہ سب پڑھنا ہے, کوئی خاص ضروری نہیں یہاں سے ادھر. تو یہ خاکہ پہلی مرتبہ انجمن ترقی اردو ہند کے رسالے اردو کے شمارہ جولائی 1927 میں طبع ہوا. ہاں یہ خاکہ نہ صرف ان کا بلکہ اردو کے بہترین خاکوں میں ایک ہے. دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ اور پھول والوں کی سیر بھی ان کی یادگار تحریر ہیں. ان کے مضامین فرحت کے نام سے 7 جلدوں میں طبع ہوئے. یہاں یاد رکھنا ہے کہ ان کے مضامین فرحت جو ہے مضامین فرحت کتنے جلدوں میں طبع ہوا. تو 7 جلدوں میں آپ کو یاد رکھنا ہے. ان کی دیگر کتابوں میں انشا, دیوان یقین, دیوان نظیر, میری داستان اور میری شاعری اہم ہے. تو فرینڈ آج کی کلاس یہیں تک. آپ لوگوں کو یہ کلاس کیسی لگی اس کے بارے میں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دیجیے اجازت, پھر ہم ملتے ہیں اگلے کلاس میں. تب تک کے لیے دھنیہ واد.